ज्वाइन करते हैं शाह साहब को। जी शाह साहब मुझे बताएं 50 साल के बाद कराची में जो मेयर मुंतखब हुए हैं वो पीपी के हुए हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो एक खुली बात है माशाल्लाह। मैंने पहले भी इंटरव्यू में जिक्र किया कि इस मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है वो जो कामयाबी नसीब हुई है और वो इससे पहले नहीं मिली, क्योंकि हैदराबाद का मेयर दूसरा हो जाता था, पीपल्स पार्टी का नहीं हुआ करता था, कराची का दूसरा हो जाता, मीरपुर खास में मिक्सिंग हो जाती थी। तो मकसद ये देखिए, ये गवर्नमेंट का काम है, ये आसिफ अली खान जरदारी की अपनी हिकमत अमली है। फिर बिलावल भुट्टो बिल्कुल के साथ हैं, और जो ग्राउंड जो रियलिटीज़ में जो काम कर रहा है बंदा, अब वो सैयद मुराद अली शाह जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं। तो माशाल्लाह मुर्तज़ा साहब जो बड़े टैलेंटेड और बैरिस्टर खानदान है, और वो पहले भी कानून की वजारत उनके पास थी, तो अब माशाल्लाह वो आ गए हैं। मैं ये कहूँगा कि ज़ाहिर सियासी लोग आएंगे तो तब्दीली आएगी। देखिए कि बाकी जब लोगों को ऐसे चुन के रखा जाता है या ऐसे रॉन्ग बूस्टर दे के लाया जाता है, तो फिर लोग वो अपने कामों में लगे रहते हैं और मुल्क कौम और अपने प्रोविंस का कोई ख्याल नहीं करते। कराची का जैसे आपने जिक्र किया, तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद कराची बेहतर नज़र आएगी। मैं नहीं बिलीव करता हूँ कि ये जो किचरा विचरा की बातें जो होती हैं वो हम कभी शहरा को ठेका दे दें, कभी हम जो है वो क्या कहते हैं बर्मा को ठेका दे दें, उसको ये हमें खुद काम करना चाहिए। हमारे लोग खुद बेरोजगार हैं, पता है कितने लाखों पे उनको जो हम देंगे वो तो इंशाल्लाह मुर्तज़ा साहब इन लोगों से काम लेंगे। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम एम्प्लॉय करेंगे। हमें लोग चाहिए, अपने लोग चाहिए सफाई के लिए, ठीक है। तो ये एक तो आपका जो है वो बेरोजगारी खत्म होगी, और दूसरा सफाई का जो अंसर जो पहले नज़र आता था कि गंदगी है और रोडों की हालत बहुत ख़राब है और खड्डे भरे हुए होते हैं, बारिशें पड़े तो लोग डूब रहे होते हैं। तो मकसद ये है कि जब एक बंदा काम करने वाला आएगा, मेयर आएगा, तो ज़ाहिर वो अपने साथ एक बेहतरीन टीम भी लेके आएगा। तो मैं कहता हूँ इंशाल्लाह यू विल सी वेरी गुड डेज इन द फ्यूचर, कि हम इंशाल्लाह कराची को जिस तरह नारा लगाया जाता है कि पेरिस बनाया जाएगा, तो इंशाल्लाह हम पेरिस चलो न भी बन सके लेकिन साफ़ सुथरे माहौल में जरूर रहेंगे। सर फिल्टर के पानी का भी ना इनकार कीजिएगा, लाहौर में फिल्टर का पानी जगह जगह है, यहाँ भी फिल्टर का पानी होना चाहिए। अभी आपने ये जो बिलावल भुट्टो साहब ने, हमारे वज़ीर आज़म साहब ने ये फूड प्रोजेक्ट है जो पानी के बारे में उन्होंने किया है, इंशाल्लाह इसका इसके सेक्शन जो बनाए गए 3rd नाउ 4th, उसके बाद 5th भी आएगा। पानी के मसले को हम इंशाल्लाह हल करेंगे। बाकी जो आपने बड़ी अच्छी एक तजवीज़ दी है कि ये फिल्टर प्लांट जो हैं बड़े बड़े चौकों पे या ऐसे रास्तों पे या अस्पतालों में तो लगे हुए हैं, बाहर ऐसी जगहों पे जहाँ रश होता है या बसेस वगैरह क्राउड होता है, लोग पैसेंजर जाते हैं, पानी का इंतजाम नहीं होता, तो देन आदमी सजेस्ट होता है हमारे जो माननीय मुर्तज़ा साहब है तो इस चीज़ को आगे लाएँ। सर एक और रिक्वेस्ट है, मेरी बात मेयर साहब तक ज़रूर पहुँचाएगा। इधर पार्क हैं, मैं कहती हूँ कराची के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ना पार्क बनाए जाए ताकि हरियाली हो और ये जो गिरदो गुबार है इससे ज़रा जान छूटे। लेकिन ये हरियाली जो है ज़ाहिर है समझ रहे कि पानी से ही होती है, और जब पानी पीने के लिए ही हमें कमी है तो हरियालियाँ तो कुछ तो हैं जो माशाल्लाह बची हुई हैं, लेकिन कोशिश यही कीजिए कि मैं ये लाहौर के सिलसिले में हम लोग लाहौर जाते हैं तो हमें भी रश्क होता है कि लाहौर को जिस तरह से वो इस तरह से बनाया गया, हरियाली का ज़्यादा ख्याल किया गया, ग्रीन बेल्ट्स का ज़्यादा ख्याल किया गया। तो यहाँ भी यहाँ तो क्या यूरोप के मुल्कों में तो आप देखें कि घर में भी उनके पौधे लगे होते हैं, खिड़कियों में पौधे लगे हुए होते हैं, रास्तों में पौधे लगे होते हैं। तो ये तो सेहत है, एक आप हेल्थ की वजह से भी
اور موڈ کی وجہ سے آدمی جب وہ ریل دیکھتا ہے تو ظاہر ہے تبدیلی آتی ہے. تو یہی کوشش ہوگی مرتضیٰ بابا صاحب کی کہ یہاں ہریالی بھی لائے, جو گراؤنڈ قبضے میں کیے ہوئے ہیں لوگوں نے ان کو ہٹایا جائے اور اس جگہ پہ جس طرح سے بہتر ہو پارک بنائے جائیں اور تبدیلی ہو جائے گی سر. کراچی میں بہت بڑی تبدیلی ہو جائے گی. بالکل صحیح. اچھا سر, ایک سوال اور ہے کہ پی ڈی ایم نے بہت مہنگائی کی 1 سال سے, تو یہ عوام کو کب ریلیف دیں گے؟ اب دیکھیں پی ڈی ایم کے اوپر یہ الزام لگانا کہ پی ڈی ایم کو 1 سال یہ مہنگائی جو ہے, آپ نے دیکھا کہ جب آپ اس سے شروع کر کے جب میاں نواز شریف صاحب جو ہمارے پرائم منسٹر تھے اور وہ جب ان کو جب یہاں سے نکالا گیا اور ذیلی ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے تو اس ڈالر کی کیا قیمت تھی؟ شیخ رشید کا مجھے یاد پڑا یہ انٹرویو تھا کہ اگر میاں نواز شریف 100 روپے سے 1 روپیہ بھی کم کریں گے ڈالر کا تو میں جو ہے وہ سیاست چھوڑ دوں گا. وہ 1 روپیہ کم نہیں ہوا. میرا خیال ہے مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ 14-15 روپے کم ہو گئے تھے, 100 سے بھی ڈالر کم تھا. اب دیکھیں کہ ہم نے کہاں چھوڑا. پھر آنے والے بندے نے جو ہمارے پرائم منسٹر بنے عمران خان, تو پھر دیکھیں اس کارکردگی کو جو ہم نے دی تھی اس کو بگاڑنے میں کس کا ہاتھ تھا؟ کوئی ٹیم نہیں تھی ان کے پاس, کوئی بندے نہیں تھے, کوئی ٹیلنٹڈ کوئی وزیر نہیں تھا, کوئی منسٹر نہیں تھا. تو اس طرح سے تو گورنمنٹس نہیں چلتی ہیں. صرف کسی کو گالیاں دیں, کسی کو کام کر کے دکھانا چاہیے. بھائی آپ لوگ اچھا جو ایگریمنٹس IMF سے ہوئے وہ ہم نے تو نہیں کیے تھے, وہ عمران خان کر کے گئے تھے. اب دیکھیں کہ ڈوبی ہوئی کشتی کو اگر سہارا نہ دیا جاتا تو یہ ملک جو ہے وہ ڈکلیئر ہو جاتا کہ کیا کہتے ہیں کہ کیا اچھا ورڈ استعمال ہوتا ہے, ڈیفالٹر ہو گئی. پوری دنیا میں ہم بدنام ہو جاتے, خوار ہو جاتے. آپ کی IMF آپ کو بند کر دیتا, آپ کے دوست ممالک آپ کو دینا بند کر دیتے. اور تو اس وجہ سے یہ ٹیم جو آئی تو یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ مہنگائی کرے. کون کہے گا کہ میں مہنگائی کروں؟ لیکن میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ان کے کیا کرتا جو تھا وہ ان کے گلے میں پڑ گیا. اچھا ٹھیک ہے. تو میں اگر وہ ٹیم کا ممبر ہوتا تو میں جو قانونی اصلاحات کرنے تھے ہمیں کر لیتے, اور جو آئینی اصلاحات تھے ہم کر لیتے, اور اس کے بعد ہم امیڈیٹ الیکشن کرا لیتے. اب دیکھیں اس نے پورا باڑا جو ہے ہمارے اوپر پڑ جائے کہ بھائی یہ ان لوگوں نے یہ کیا. بھائی ہم نے کہاں سے چھوڑا تھا, کس جگہ پہ چھوڑا تھا میاں نواز شریف, اور تم نے کیا ڈنڈورا پیٹ کے کیا اصلاحات لے کے آئے. یہ ہے کہ دیکھیں اس کو ایک تو وہ سیاسی آدمی نہیں تھا, وہ خیر پور میں آیا اور میں اس سے پریزیڈنٹ تھا باہر کا, تو میں نے وہاں تقریر کی. میں نے کہا کہ سیاستدان تو ماشاء اللہ ہمارے یہاں بہت بڑے ہیں, اور ان کی سیاستدانوں کی عمریں بھی بڑی ہوتی ہیں, 100 سال تک چل جاتے ہیں. تو میں نے کہا آپ تو ابھی ٹھیک ٹھاک ہیں, آپ کوئی کرکٹ کی اکیڈمی بناتے, لوگوں کو سکھلاتے, نام روشن کیا آپ نے, اور لوگ بھی نام روشن والے پیدا کیا کرتے. تو فرق ہوتا ہے نا. دیکھیں ایک سولجر کو آپ اگر سیاسی کرسی میں بیٹھا لیں گے تو وہ احکامات اپنے جاری کرے گا, کیونکہ اس نے سیکھا یہ ہے کہ یہ کرو, غلط ہو یا صحیح ہو, آرڈر از آرڈر. دیکھیے نا سیاستدان اچھے سے کرتا ہے, اس میں فلیکسیبلٹی ہوتا ہے. پہلے کہتا ہے کہ بھائی یوں کرو, پھر نہیں ہوا, پھر کہتا ہے یوں کرو, پھر بھی نہیں. دیکھیں بل کلنٹن آیا اور اوباما آئے, یہ امریکن پریزیڈنٹ تھے, اور اس سے پہلے بش آیا. بش کوئی قانون دان نہیں تھا, وہ ایسے ہی پڑھا لکھا بندہ تھا, لیکن اس نے سینیٹر بنا, پھر پریزیڈنٹ بنا. تو ان کی اب دنیا کو ٹائٹ کا مچا دیا اور آگ لگا دی. اور ٹھنڈی آگ کس نے کی؟ بل کلنٹن نے آ کے ٹھنڈی کی, اوباما نے آ کے ٹھنڈی بات کی. اس پریزیڈنٹ کو دیکھیں جو ابھی یہاں امریکن پریزیڈنٹ ہے. تو اب دیکھیں ان میں سیاستدانوں میں ایک فلیکسیبلٹی ہوتی ہے, اور وہ جانتے ہیں, اور جو قانون دان ہے وہ تو بہت جانتا ہے. کہتا ہوں کہ دیکھیں کہ ہر ایک آدمی کے بعد ایک عقل ہوتی ہے, جو
قدرت دیتی ہے، یہ بھی قدرت کا دیا ہوتا ہے، لیکن قانون دان جو ہے اس کے پاس دو میں always I say to the lawyers کہ any mistake you are not allowed to do any mistake، کیونکہ آپ کو اللہ نے دو عقل دی ہیں، ایک عقل تو نیچر نے آپ کو لے کے آئی اور دوسرا اپنے کتابوں سے، اپنے فیصلوں سے، اپنے ججوں سے اور اپنے عوام سے، اس ایکسپیرینس سے آپ نے حاصل کی ہے، تو آپ غلطی نہیں کر سکتے، اور غلطی کریں گے تو آپ غلطی وہ معاف نہیں کی جائے گی۔ تو یہ فرق ہوتا ہے ایک عام آدمی میں، ایک عام پڑھے قانون میں اور ایک قانون دان میں۔ تو ماشاءاللہ بھی کافی آبادی اس ملک کی ینگ جنریشن میں جاری ہے، نوجوان ہیں ہمارے، اور ایسے شہزادے جو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے سامنے، تو یہ دے آر ینگ پیپل اور دے نیڈ ینگ لیڈرشپ۔ تو ماشاءاللہ وہ بلاول بھٹو صاحب کرداری جو ہے وہ از اے ویری ینگ مین، اور آپ دیکھیں کہ اب جو سر توڑ کوشش کر رہے ہیں ایز اے فارن منسٹر بھی، وہ بھی آپ کے آگے ہوگا، اور انشاءاللہ جب الیکشن ہوں گے تو یہ مناظر جو لوگوں کو بتایا گیا پہلے، اس سے بالکل تبدیلی ہوگی، اور انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو امید ہے کہ رواں سال میں جب پی پی آتی ہے تو یہ بھرپور کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی؟ نیچرلی ہوتا ہے۔ اور بلاول بھٹو صاحب سے کیا امید رکھتے ہیں کہ یہ اپنے نانا، اپنی والدہ، ان سے آگے جائیں گے یا ان تک تو کریں گے کام؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بلڈ کا جو ہے نا وہ بڑا جو ہے وہ ایک ہوتی ہے نا جس کو خون کہتے ہیں، اور خون کیا ہے، وہ کس کا خون ہے، تو یہ اپنے کبھی وہ انگریز جب وہ اپنا کوئی گھوڑا لیتا تھا تو وہ بھی اس کی نسل دیتا تھا، تو نسل یہ وہ ہے جو شہیدوں کی نسل میں آتی ہے، قربانی دینے والوں کے نصیب میں آتی ہے، کام کرنے والوں کے نصیب میں آتی ہے۔ تو we are very much hopeful that Bilawal will do more and more. اچھا سر، یہ جو ہمارے سابق وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ صاحب، ان کا اور آپ کا رشتہ کیا ہے؟ ہم سید ہے ماشاءاللہ، وہ بھی جیلانی فیملی سے ان کا بھی تعلق ہے، ہم بھی جیلانی ہیں، اور ہم بہت قریب ہیں، محبتوں کے رشتے ہیں۔ اور ہماری نفیسہ شاہ صاحبہ ماشاءاللہ ان کی کارکردگی بھی آپ سنا ہوگا، اور میں تو کافی ایک دو میٹنگیں اسلام آباد میں بھی کر کے آیا، تو لوگ بڑا لائک کرتے تھے اس کو، وہاں اس کے ٹیلنٹ کو اور اس کی ایجوکیشن کو، اور واٹ شی واز ٹیلنگ ٹو دی پیپل، اس کے لیکچرس کو، تو مطلب ہم بہت ہی قریب ہیں آپس میں۔ چلیں سر، ٹھیک ہے سر، آخر میں ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہی پیغام دوں گا کہ ہمارا اسلام امن سکھاتا ہے، سلامتی سکھاتا ہے اور صبر سکھاتا ہے۔ کہتے ہیں ہمارے سندھی میں صبر جن جو تیر میں گزرتے ہیں، جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بہت کچھ دیتا ہے۔ سر بہت شکریہ۔ ناظرین، دیکھا مذہبی امور کے ہمارے جو ہیں مشیر سید محمد بچر شاہ صاحب، انہوں نے کتنی خوبصورت باتیں کی اور بہت ڈیپلی باتیں کی۔ یہ انشاءاللہ ان کا قسط وار انٹرویو چلے گا اور آپ لوگ دیکھیں گے کہ انہوں نے پی پی کے بارے میں، کراچی کے بارے میں کیا باتیں کی اور ہمارے ساتھ کیا وعدے کیے ہیں، وہ بھی شاہ صاحب کوشش کریں گے کہ پورے ہوں۔ شاہ صاحب بہت شکریہ۔ بڑی مہربانی آپ کی، بڑی مہربانی۔ ناظرین، اللہ حافظ۔